لا یقاتلونکم، نہیں وہ لڑیں گے تم سے جمیعاً سب مل کر، لا یقاتلونکم جمیعاً الا فی قری محصنۃ، مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں، او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے، یعنی کبھی بھی ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں سیدھا سیدھا آ جائیں، وہ چھپ چھپ کے وار کریں گے۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی کی عداوت آپس میں شدید بہت سخت ہے، یعنی آپس میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں بڑی محبتیں کرتے ہیں، آپس میں اقتدار کی جنگیں بھی ہوتی ہیں، مال کی جنگیں بھی ہوتی ہیں، سیاست کی جنگیں ہوتی ہیں، کئی طرح کی آپس میں ان میں دشمنیاں ہیں، سپر پاور کی جنگیں ان میں چلتی ہوتی ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کے مقابلے میں کھل کے سامنے وہ بھی نہیں آئیں گے۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی عداوت آپس میں بہت سخت ہے۔ تحسبہم جمیعاً، آپ گمان کرتے ہیں ان کو اکٹھے، وقلوبہم شتیٰ، جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ تو جو کام دل سے ہوتا ہے نا، وہ کام اتحاد وہی جو دل سے ہو۔ اب صحابہ کے دلوں کا اتحاد ذکر کیا گیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی ان کا امتحان لیا جہاد کے لیے تو ان کے دلوں میں محبت تھی جہاد کی، ہجرت کی، اللہ کی رضا کے لیے دلوں میں محبت تھی، قربانی کی دلوں میں محبت تھی۔ تو گویا کہ جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے اصل کام وہی ہوتا ہے، اسی لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی قلب کی تصدیق بھی ضروری ہے، ورنہ زبان کی تصدیق تو منافق بھی کرتے تھے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے، یعنی اگر وہ عقل مندی ہوتے، سلیقہ شعاری ہوتے، سمجھداری ہوتے تو پھر ایسا کام کبھی نہ کرتے، پھر وہ ایمان میں تو دل ایک ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان کے دل ایک جسم کی مانند ہیں، سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، ایک دیوار کی مانند ہے، اور جب تک ایسا رہے ہیں تب تک مسلمانوں کا غلبہ رہا ہے، اور جب مسلمانوں میں بھی یہ پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی تو تب سے لے کے اب کافروں کے سامنے دیوار کون بنے؟ کمثل الذین من قبلہم قریبا، کمثل الذین، مانند سب ان لوگوں کے جو من قبلہم، ان سے پہلے ہوئے، یعنی صفت کمثل الذین من قبلہم قریبا، تو ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے ہوئے قریب ہی، ذاقوا وبال امرہم، اور انہوں نے چکھ لیا وبال امرہم، اپنے کام کا، اپنے کفر کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب، یعنی جس طرح ان سے پہلے قریب ہی بدر کا مارکہ بھی تھا اور ان کے ساتھ بھی غالباً ایک قبیلے کا حساب کتاب کیا گیا تھا، تو اس طرح کے معاملے کے قریب قریب ایسی صفت رکھنے والے وہ آہستہ آہستہ ختم کر دیے جاتے ہیں، عبرت بن جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، نام و نشان مٹا دیے جاتے ہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، تو باقی بقا اسی کے لیے ہے جو ایمان کے اوپر ہوتا ہے، جو خلوص کے اوپر ہوتا ہے، جو تقوی کے اوپر ہوتا ہے، جو سچائی کے اوپر ہوتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ساری عزتیں بلندیاں اسی کے لیے ہیں، باقی تو مٹا دیے جائیں گے، آج نہیں تو کل جہنم کا بالن ہی بننا ہے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ کمثل الشیطان، ان کی مثال مانند حالت شیطان کی ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ کہتا ہے انسان کو کہ تو کفر کر، فلما کفر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے، قال، تو شیطان کہتا ہے انی بلا شبہ میں تو بری ہوں، من کا تجھ سے، انی اخاف اللہ رب العالمین، اور بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ یعنی جو بندہ بھی کفر کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرے، اللہ کے رسول کا انکار کرے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے، اچھی بری تقدیر کا انکار کرے، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرے، یا قرآن کے کسی ایک بھی حکم کا انکار کرے، یا قرآن کے کسی ایک بھی نہیں کے حکم کا انکار کرے، تو گویا کہ یہ انکار کرنا بندہ کبھی خود نہیں کرے گا، شیطان ہی کروائے گا۔ اہل کتاب بن جائے، مشرک بن جائے، یہودی بن جائے، کافر بن جائے، ہندو بن جائے، سکھ بن جائے، یعنی جو سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، جو رحمان کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، الرحمن علم القرآن کے راستے پہ نہیں چل رہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی ان کا بیان، ان کی بات
اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی بات شیطان کی بات ہوتی ہے، اور شیطان وہ بات وہ کام کروا بھی لیتا ہے اور اس کے بعد وہ بری بھی اپنے آپ کو کر لیتا ہے کہ میں نے کون سا ہاتھ پکڑ کے کروایا ہے، میں بری ہوں اس بات سے۔ تو جب تک انسان وہ گناہ کرتا نہیں ہے، شیطان اس کو تحریک دلاتا رہتا ہے۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے تو نہیں کیا، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، کما قال الشیطان۔ اور ان کی مثال مانند حالت شیطان کی ہے، اذ قال الانسان، جب وہ کہتا ہے انسان کو کہ قال الانسان اکفر، تو کفر کر، فلما، پھر جب کافر وہ کفر کرتا ہے، قال، تو شیطان کہتا ہے انی بلا شبہ میں تو بری ہوں من کا تجھ سے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والے رب سے مجھے ڈر لگتا ہے، تو میں اس کام سے بری ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ یعنی کسی سے غلطی کروا کے خود پیچھے ہٹ جانا۔ تو ہمیشہ ہی کفر میں، منافقت میں، بدعت میں ایسے قابل ہوتے ہیں۔ فکان عاقبتہما، لہذا ان دونوں کا انجام، انہما، کہ بے شک وہ دونوں ہی فی النار، آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ دونوں ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، وذالک جزاء، اور یہی جزا ہے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظالموں کی، یعنی ان ظالموں کی سزا یہ لازمی بنتی ہے، اس وجہ سے بنتی ہے کہ رحمان کی بات کو چھوڑ کے یہ شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی بالکل سیدھے راستے کے مقابلے میں، یقینی بات کے مقابلے میں، سچی کتاب کے مقابلے میں، جو بالکل عین فطرت کے مطابق ہے، عقل کے بھی مطابق ہے، ہر لحاظ سے، یعنی کسی طریقے سے شریعت میں کوئی نقص نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پاک ہے کہ ایک بھی فیصلہ، ایک بھی حکم، ایک بھی کام وہ ایسے ہی لا یعنی فضول، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، ایسا حکم بندے پہ مسلط کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں حکمت ہی حکمت ہے۔ الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا حکمت پر مبنی ہے، سارے کا سارا عزت پر، خیر پر، توکل پر، یقین پر، ہر خیر کا معاملہ اللہ نے دین میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ بندہ جو مطلب شیطان بھی اور شیطان کے پیچھے لگنے والا بھی، یہ دونوں کے لیے جہنم ہے، یعنی گمراہ ہونے والا، گمراہ کرنے والا، دونوں کے لیے فرمایا خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین۔ ان ظالموں کی سزا یہی ہے کہ جنہوں نے رحمان کی بات کو نہیں مانا، قرآن کو بات کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کی فرمان کی بات کو نہیں مانا، تو ان کا ہی حق بنتا ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔